الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث حراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کا، ان صفات کا اور ان اخلاق کا ذکر ہے جو اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی ذات میں نمایاں طور پر موجود تھے۔ تو اس پر گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی تھی۔ ان میں جو آخری آپ کی نمایاں اور بہترین وصف ہے وہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے حوادث پر آپ لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو ناگہانی آفات اور مختلف قسم کے پیش آنے والے حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ بہت ہی اہم اور پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دن کا پہلا پہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک قوم حاضر ہوئی، وہ لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں تھے، اونی دھاری دار یا عام عبائیں یعنی کپڑے چادریں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر فاقے کے آثار دیکھے تو بڑے غمزدہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، اذان کا اور پھر اقامت کا حکم دیا۔ نماز کے بعد پھر آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا بنایا، پھر مرد و عورت دونوں سے بہت سارے انسان زمین میں پھیلا دیے۔ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ پھر آپ نے سورہ حشر کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور ہر شخص غور کرے اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء کی پہلی آیت اور سورہ حشر کی یہ مذکورہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی چاہے تو 1 دینار صدقہ کرے، چاہے تو 1 درہم صدقہ کرے، چاہے تو کوئی کپڑا صدقہ کرے، کوئی کھجور کا سا، کوئی گندم کا سا صدقہ کرے۔ ہاں کسی کی بات کوئی 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو صدقہ کرے۔ تو آپ نے صدقے کی ترغیب دلائی۔ تو ایک شخص تھیلی اٹھائے ہوئے آ رہا تھا اور تھیلی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اٹھانے سے عاجز ہو رہا تھا، بلکہ وہ عاجز ہی آ گیا۔ اس نے لا کر صدقہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا صدقہ پیش کرنا یہ مسلسل ایک سماں بن گیا، باری باری لوگ صدقہ پیش کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا 2 ڈھیر کپڑوں کے اور اناج کے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سونے کی طرح چمکنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ مدر کے وہ افراد جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن تھے اور اونی چادریں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، تو ان پر جب آپ نے بھوک کے اور فاقے کے آثار دیکھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ غمزدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے باقاعدہ صحابہ کو ان کی امداد کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے صدقے کی ترغیب دلائی، یہاں تک کہ 2 ڈھیر کپڑوں کے اناج کے ان کے لیے جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قبیلہ مدر کے لوگ ان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، یعنی یا تو کوئی قحط سالی تھی یا اور اس طرح کا کوئی وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے ان کو فاقہ درپیش ہوا اور وہ انتہائی زیادہ غربت اور افلاس میں مبتلا تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے صحابہ کو ترغیب دلائی۔ تو جب وہ ان کی مناسب مدد ہو گئی تو اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اعلان نبوت سے قبل کا عمل چلا آ رہا تھا، اور مزید اس عمل کا اظہار وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے کہ مصیبت زدہ اور کسی حادثے کے شکار شخص کو یا قوم کو مدد دینا، ان کی ہیلپ کرنا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ بلد کی آیات میں بہت احسن انداز کے اندر ترغیب موجود ہے۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے، اچھائی کا اور برائی کا، جنت کا دوزخ کا، دونوں راستے جو نمایاں ہیں، واضح ہیں، ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اچھا، اس میں آگے چونکہ گھاٹی کا ذکر آ رہا ہے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ 2 احادیث مبارکہ آپ سن لیں۔ ایک تو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی صحیح روایت ہے
جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب جنت اور اہل جنت کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار فرمایا ہے اس کو دیکھا تو حاضر ہوئے، واپس آئے اور عرض کیا کہ یہ تو ایسی اعلیٰ اور بہترین جنت ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو اے اللہ تیری عزت کی قسم وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ یعنی جنت کے جو اوصاف ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، ان کا جب تذکرہ کوئی شخص سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں اور تکلیفوں سے، مکارہ جو مشقت والی یعنی مشقتیں ہیں، مکروہات ہیں، ان سے جنت کو ڈھانپ دیا، حفھہا بالمکاری۔ تو جب مشقتوں سے، تکلیفوں سے ڈھانپ دیا تو پھر فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ یا دوبارہ جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو پھر عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم اب مجھے خدشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو، کیونکہ اب وہ جنت کے ارد گرد جو مشقتیں رکھی گئی ہیں، تکالیف رکھی گئی ہیں، دشواریاں رکھی گئی ہیں، تو ان کو پار کر کے جنت میں جانا یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو۔ خشیتو کے لفظ ہے کہ مجھے خوف ہے، خدشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جہنم جا کر دیکھو۔ تو جبریل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھا تو عرض کیا تیری عزت کی قسم جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا تو اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جہنم کے عذابات کے بارے میں جب جو شخص سنے گا تو وہ اس میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا، یعنی اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حفھہا بالشہوات، جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا، اس کے ارد گرد شہوتیں، لذتوں کو رکھ دیا۔ پھر فرمایا اب دیکھو۔ دوبارہ جب دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے شاید کوئی باقی نہ بچے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حجبت الجنت بالمکاری، اور جنت کو سختیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے جن اعمال کی حاجت ہے وہ انتہائی مشقت والے امور ہیں، یعنی پوری شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اس میں اپنے نفس کا خلاف کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کا خلاف کرنا پڑے گا، قدم قدم پر دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں ان کے کرنے میں دشواری ہے، مشقت ہے۔ جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا، تو جب انسان کی شہوت کا تقاضا ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکل عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی جو فرائض کا ترک کرنا اور بیٹھے رہنا اور وہ ان فرائض کی ادائیگی نہ کرنا، اس میں اس کے لیے وہ اپنے لیے آسانی محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے۔ تو جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں آسانی، سہولت اور نفس کی لذت ہے، خواہشات کی تکمیل ہے۔ اب یہ دونوں جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو ہے جنت کا راستہ وہ دشوار گزار ہے، اور جو ہے جہنم کا راستہ وہ سہل اور آسان ہے، کیونکہ وہ نفس کی خواہش کے مطابق ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر پھر اب آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
ہم نے انسان کو دونوں نمایاں راستے، واضح راستے بتا دیے ہیں۔ جنت کا راستہ بھی بتا دیا ہے جو انتہائی دشوار گزار ہے، اور جہنم کا راستہ بھی بتا دیا ہے جو انسان کی خواہشات کے مطابق ہے، اور وہ اس کے لیے نفس کے اعتبار سے آسان ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو جب انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں، اب انسان جو دشوار گزار گھاٹی تھی اس میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ تو اقتحام کہتے ہیں داخل ہونے کو، گھس جانے کو، اور عقبہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی راستہ جو بلندی کی طرف جا رہا ہو، پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والا وہ راستہ جو بلندی کی طرف جاتا ہو تو وہ دشوار گزار ہوتا ہے۔ تو اب جنت کا جو راستہ ہے وہ دشوار گزار ہے، کیونکہ اس کو مکارے کے ساتھ، مشقتوں اور سختیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے۔ تو انسان دشوار گزار گھاٹی میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ جو جنت کا دشوار گزار راستہ تھا اس پر کیوں نہیں چلا؟ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی اور دشوار گزار راستہ وہ کون سا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی اور دشوار گزار جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ غلامی سے گردن کو چھڑانا، یا بھوک والے دن میں، فاقہ کشی کے دن میں قرابت دار یتیم کو کھانا کھلانا، یا خاکسار اور خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہاں پہلے ذکر کیا گیا ہے گردن چھڑانے کا۔ تو ظاہر ہے کہ جو غلامی ہے یہ بہت بڑی ذلت ہے، اور آزادی وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کسی بچے نے یا کسی بیٹے نے، کسی لڑکے نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کو غلامی کی حالت میں پائے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ تو اولاد والد کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور ایک صورت بتائی گئی ہے کہ اگر اولاد اپنے باپ کو غلام پاتی ہے تو اس کو خرید کر وہ آزاد کروا دیتی ہے، تو اس اولاد نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آزاد کرا دینا یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا عمل ہے۔ عیسیٰ مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کروایا، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو باپ کے حق کی ادائیگی اور جہنم سے آزادی دونوں غلام کو آزاد کرانے کے ساتھ وابستہ کی گئی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے، جنت کا راستہ جو دشوار گزار ہے اور جہنم کا راستہ جس کی نفس کھینچا چلا جاتا ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں، دشوار گزار بھی اور سہل اور آسان بھی۔ تو اب انسان کو تو چاہیے تھا کہ جو جنت کا دشوار گزار راستہ ہے تو اس راستے کو عبور کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ گھاٹی اور وہ دشوار گزار راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے اس راستے پہ چلتا، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال جن میں دشواری ہے ان کو اختیار کرتا۔ اور وہ کیا ہیں کہ وہ غلامی کو، کسی غلام کو غلامی سے آزاد کروانا، اور انتہائی بھوک والے دن میں اپنے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، اور جو خاک نشین مسکین ہے، انتہائی زیادہ غربت اور افلاس کا مارا ہوا محتاج ہے، اور جو بے گھر ہے اور مٹی پہ بیٹھا ہے، خاک نشین خاکسار، اس کو کھانا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔
تو یہ جو دشوار گزار اعمال ہیں، یعنی دشواری والے اعمال ہیں، یہ کرنا، اور اس کے ساتھ پھر ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو شفقت اور رحمت کی تلقین کی۔ تو یہ جو یہاں ثم آیا ہے، یہ وہ ترتیب ذکری کے لیے ہے کہ بعض جو چیز ہے وہ ہوتی تو پہلے ہے، لیکن ذکر میں اس کو بعد میں کر دیا جاتا ہے۔ تو ایمان اصل میں پہلے ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادات یا نیک اعمال و قبول نہیں ہے، لیکن ذکر میں ان کو بعد میں رکھا گیا۔ تو حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا، فی یوم ذی مسغبۃ، یعنی جو بھوک والا دن ہے اور جو فاقے والا دن ہے یا شدت کی بھوک والا دن، اس میں کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانا سے مقصود کیا ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑے کی ضرورت پورا کرنا، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے کی ضرورت پورا کرنا۔ جیسے وہ حدیث میں نے بتائی آپ کو، قبیلہ مدر کے وہ لوگ آئے جو ننگے پاؤں ننگے بدن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاقے کے آثار ان پر دیکھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، غم زدہ ہو گئے۔ یہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، کہ کسی شخص کو انسان اگر مصیبت میں مبتلا دیکھے، تکلیف میں مبتلا دیکھے تو خود غم زدہ ہو جائے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، اور پھر اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کے تکلیف کے ازالے کے لیے پھر جو اس سے ہو سکے وہ کرے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باقاعدہ اس کے لیے اذان و اقامت اور نماز کے بعد باقاعدہ خطبہ دیا۔ تو اذان اقامت نماز اس لیے ہوئی تاکہ لوگ سارے جمع ہو جائیں، اور جمع ہو جائیں، اور پھر آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیا پھر آپ نے آیات پڑھ کے ان کو صدقے کی ترغیب دلائی۔ تو پھر یہ ہے کہ دو ڈھیر کھانے کا اور کپڑوں کا وہ جمع ہو گیا۔ تو پھر آپ خوش کتنے ہوئے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سونا چمکتا ہے، ایسے آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ تو جو لوگوں کے ساتھ بھلائی والا رویہ، جس کے اندر لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے، تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی مصیبت میں دیکھتا ہے کسی انسان کو تو غم زدہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خوشی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن و سنت میں حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا، اس کی بھرپور ترغیب موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو اصحاب ذکر کیے گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ سچائی والا رویہ اختیار کریں گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اور جو کفالت سے عاجز ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنی کفالت کا بوجھ بھی آپ خود محنت کر کے اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حوادث میں لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، تو آپ کے اس عمل کا ظاہری طور پر تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن آپ کو بھی آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی شکل میں کئی گنا بڑھ کے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم اللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس دے دے گا، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ تو بڑا حلم والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی تو یہ کوئی صورت پیش آ سکتی ہے، اگر دوسرا بندہ آپ کے ساتھ سچائی والا رویہ اختیار کرے، اور اگر آپ اس کے رشتہ دار ہیں آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، آپ اگر کمانے سے خدا نخواستہ عاجز ہوں تو وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کی کفالت کرے، اور خود کسی پہ بوجھ نہ بنے، اپنی مدد آپ کے تحت خود محنت کر کے وہ اپنی کفالت بھی کرے، اور آپ اگر مہمان بنے ہیں تو وہ مہمان نوازی کرے، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا تو وہ آپ کی مدد کرے، تو اب آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ چاہیں گے نا کہ ان حالتوں میں اگر میں کسی حالت میں ہوں تو میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے، تو پھر جو اس حالت میں ہے آپ بھی وہی رویہ اختیار کریں نا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے
مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے۔ آس پاس آپ دیکھیں، اپنے جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کی رہائش ہے، وہاں پڑوس میں اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں اور ارد و گرد کے ماحول میں جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، تو آپ ان کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کی مصیبت کو دور کرنے میں جس لحاظ سے اور جس قدر معاونت کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور پسندیدہ عمل ہے اور آخرت میں ثواب کے لحاظ سے بہت بڑھ کر ہے۔ اچھا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ان اوصاف کا ذکر کر کے تسلی دی اور پھر فانطلقت بہ خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر چلیں یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے کر آئیں، جو آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر آ گئی، اور ورقہ بن نوفل وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا۔ ویسے تو مکے کے لوگ بتوں کے پجاری تھے اور مشرک تھے، لیکن ورقہ بن نوفل اس نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر جو اصل نصرانیت تھی اس کو اختیار کر لیا۔ یہ مختلف عیسائی علماء سے جا کر ملا ہوگا، شام کے اندر جس طرح زید بن عمر بن نفیل جو تھے وہ بھی جا کر مختلف اہل کتاب کے علماء سے ملے تھے، تو پھر انہوں نے آ کر خانہ کعبہ کے پاس آ کر کہا تھا کہ میں دین حنیف پر ہوں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت کہ اگر وہ کسی نبی کی نبوت کا زمانہ نہ بھی پائیں تو بھی وہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں اور کوشش کر کے حق کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اب یہ ورقہ بن نوفل بھی یہ بت پرستی چھوڑ کے عیسائی بن گئے تھے، نصرانیت کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا، اور یہ وکانہ یکتب الکتاب العبرانیہ، عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ دوسری روایت میں جو آگے آئے گی وہاں ہے کہ عربی زبان میں لکھتے تھے۔ تو یہ تینوں زبانیں جانتے تھے، سریانی زبان جس میں انجیل ہے، اور عبرانی زبان جس میں تورات ہے، اور پھر عربی زبان جس میں قرآن ہے۔ تو وہ عبرانی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، تو وہ چاہتا تھا تو وہ انجیل کو عربی زبان میں لکھتے اور چاہتا تو عبرانی زبان میں لکھتے۔ تو وہ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، لکھتے تھے، بس وہ انجیل سے عبرانی زبان میں لکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ لکھتے۔ ٹھیک ہے، تو انجیل کو عربی زبان میں اور عبرانی زبان میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق لکھا کرتے تھے، اور وہ انتہائی بوڑھے تھے، شیخن کبیرن، کانا شیخن کبیرن، قدامیہ، اور انتہائی بوڑھے تھے اور نبینہ ہو چکے تھے، یعنی عمر رسیدہ شخص تھے، اور جو غیر متبدل عیسائیت ہے اس پر قائم تھے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا، یا ابنا
یبنا من، یبنا اصل تو ہے یبنا عمی، اے میرے چچا کے بیٹے. تو یہاں پر وہ یا حذف کر دی گئی ہے. اے میرے چچا داد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھتیجا کہا ورقہ بن نوفل کا، وہ گویا کہ آپ کا چچا ہوا. تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آبا ہیں اس میں جو آپ کا جو چوتھا باپ ہے اور ورقہ بن نوفل کا جو تیسرا باپ ہے، وہ آپس میں بھائی تھے. وہ کیا تھے؟ آپس میں بھائی تھے. تو اس لحاظ سے نسبی اعتبار سے آپ بھتیجے ہو گئے کہ ورقہ بن نوفل کا تیسرا باپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا باپ وہ آپس میں بھائی تھے. تو اس لحاظ سے وہ ورقہ بن نوفل آپ کا چچا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اہل عرب بڑے کو احترام کے طور پر بھی چچا بولتے ہیں. تو یا پھر یہ احترام کے لیے ورقہ بن نوفل چونکہ انتہائی بوڑھے تھے تو اس لیے چچا کہا ان کو اور آپ کو بھتیجا کہا. تو اے میرے چچا زاد بھائی، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. تو ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ماذا ترا، آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اس کی مکمل آپ ان کو خبر دی اور سب کچھ بتا دیا. تو فقال لہ ورقہ، تو ورقہ بن نوفل نے کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو غار حرا میں معاملہ پیش آیا تھا اور وہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھیں، تو وہ سارا ماجرا آپ نے جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا تھا اس طرح ورقہ بن نوفل کو بھی بتایا. تو اس نے کہا ناموس، حاضن ناموس، ناموس کہتے ہیں جو خیر کا رازدار ہو. ایک ہوتا ہے جاسوس، شر کا رازدار، تو ایک ہوتا ہے خیر کا رازدار. تو یہ وہی فرشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. یعنی یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا، تو وہی فرشتہ آپ کے پاس بھی جبریل وحی لے کر آیا ہے. یا لیتنی فیہا جزعن، تو کاش میں آپ کی نبوت کے ایام میں اور آپ کی دعوت کے ایام میں جوان ہوتا، طاقتور جوان ہوتا، اور کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. تو اس نے کہا کہ جب آپ کی نبوت کا اور آپ کی دعوت کا زمانہ ہوتا تو میں قوی ہوتا، طاقتور ہوتا. جب آپ کی قوم نکالے گی تو میں اس وقت زندہ ہوتا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں مکہ سے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو شخص بھی وہ چیز لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. نہیں لایا ہے کوئی شخص کبھی بھی اس جیسی چیز جیسی آپ لائے ہیں مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. یعنی جو بھی نبی آیا ہے
تو اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم دشمنی کرے گی اور آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ اگر آپ کی نبوت کے شہرت کے زمانے نے مجھ کو پا لیا تو میں بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ پھر ورقہ بن نوفل جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے تھے کہ اس کی یعنی ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ عارضی طور پر رک گیا۔ اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ بیان کر کے آپ کو تسلی دی، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں تاکہ ایک صحیح غیر متبدل عیسائی عالم، عمر رسیدہ پختہ عالم، وہ بھی آپ کی تائید کرے، اس سے آپ کی مزید تسلی بڑھے گی اور دوسروں کے لیے یہ بات حجت بنے گی کہ مردوں میں ایک عیسائی عالم نے سب سے پہلے آپ کی تائید کی۔ اور پھر ورقہ بن نوفل چونکہ وہ آسمانی کتابوں کو جانتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے بھی جو پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے اس نے پڑھا ہوگا، اور پھر جو انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ اور عمومی حالات ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہوگا، تو اس کی روشنی میں اس نے پھر یہ آپ سے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، آپ بھی نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ ان کے پاس بھی فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، وہی فرشتہ آپ کے پاس بھی وہ وحی لے کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ کاش میں مضبوط جوان ہوتا تو آپ کی جب دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا اور آپ کی مخالفت ہوتی تو میں آپ کا معاون و مددگار بنتا، اور کاش جب آپ کو قوم نکالے گی یہاں سے اس وقت میں زندہ ہوتا اور میں آپ کا معاون بنتا۔ لیکن بظاہر عمر اتنی ہو چکی تھی کہ اب مزید زندگی کی امید نہیں رہی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا وہ وصال کر گئے تھے۔ اور ان کے حالات بعض روایات میں وہ ملتے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا کے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی تو وہ عہد عہد کہہ رہے ہوتے، تو ورقہ بن نوفل کا کبھی ان کے پاس یہ گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ عہد کہنا، ایک ہی کہنا، ایک ہی کہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میں سب سے پہلے جس شخص نے تائید کی اور آپ کی صداقت کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی وہ ہیں ورقہ بن نوفل، جو کہ ایک عیسائی عالم ہیں۔ اب ورقہ بن نوفل کیا صحابی ہیں یا نہیں، اس بارے میں بھی شارحین نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آپ کی زیارت کی ہے اور اسی پر انتقال ہوا، کیونکہ صحابی وہی ہوتا ہے کہ حالت ایمان میں آپ کی زیارت کرے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ تو اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر دی ہے کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور پھر اپنی عقیدت کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ کاش میں مضبوط طاقتور جوان ہوتا تو جب
دعوت حق کے سلسلے میں آپ کو مخالفت کا اور کفار کی اذیتوں کا اور ظلم و ستم کا سامنا ہوتا تو میں آپ کا بھرپور معاون بنتا، اور کاش جب آپ کی قوم نکالے گی تو میں زندہ ہوتا اور میں آپ کا معاون ہوتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کو عقیدت کے ساتھ تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو جو صحابی کی تعریف ہے وہ تو ان پر صادق آتی ہے، اس لحاظ سے ظاہر یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ آپ بتائیں، انہوں نے کوئی ایسا اتنا زمانہ نہیں پایا کہ وہ آپ کی روایات سنتے، احادیث سنتے، پھر آگے ان کو روایت کرتے، اور یوں دیگر صحابہ کا جس طرح روایت حدیث میں نام آتا ہے ان کا بھی نام آتا، تو اس طرح نہیں ہو سکا۔ لیکن یہاں پر اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس محبت کا اور جس عقیدت کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ کے دعوت دینے سے قبل آپ کا یہ واقعہ سن کر اور آپ کی نبوت کو حقانیت کو جان کر انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں اور اسی کو صحابیت کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں جو ایمان لے آیا اور آپ کی زیارت بھی کر لی تو وہ صحابی بن گیا۔ تو آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی صحبت پانا وہ ضروری ہے صحابیت کے لیے۔ تو جب آپ کی مجلس انہوں نے پائی ہے، آپ سے گفتگو کی ہے، تو آپ کی صحبت تو پا لی نا۔ تو پھر ورقہ بن نوفل کا جو ہے انتقال ہو گیا، وہی کا سلسلہ وہ عارضی طور پہ رک گیا۔ مزید انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر اس پر گفتگو کریں گے۔